اب آپ کوئی سوال ٹھیک. ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں نہیں، اس میں جیسے ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ اسماعیلیوں کے یہاں بہت سی چیزیں ہیں جس کی روحانی تعبیر اس کی پیش کی جاتی ہے، انٹرپریٹیشن اس کی روحانی طور پر. تو کیا اسماعیلی فکر میں امام حسین کی شہادت کو باطنی نور کی حفاظت، یا یزید کے خلاف قیام کو باطن حق اور ظاہر باطل وغیرہ کے درمیان معرکہ، اس طرح کے الفاظ سے بھی کہیں آ، پیش کیا گیا ہے؟ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا ایک مرتبہ نہیں ہوئی ہے اسماعیلی تشیعوں میں۔ اسماعیلیوں یہ نے جو ہے نا بتائیں. وہ اسماعیلیوں نے جو ہے نا بار بار جنگیں کی ہیں۔ یعنی کہ اسماعیلیوں کے خلاف جب ایران میں تاتاری جو یعنی کہ یہ امام رکن الدین خڑیشہ صلوات اللہ علیہ جو تھے، جنہوں نے الموت کے اوپر محاصرہ ہوا تھا ان کا، ہاں. اس کو بھی امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے دوسری کربلا کا نام دیا ہے کہ یہ دوسری کربلا ہے۔ یعنی کہ اس کو امام علیہ السلام نے فرمان میں جاری کیا ہے کہ یہ ہمارے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مثل ہے، کیونکہ صحیح. اس میں ہی پانی بند ہو گیا تھا۔ امام 27 میں جو امام تھے ان کے اوپر لشکر نے جو ہے پانی بند کر دیا تھا، تو 12,000 کا لشکر جو ہے وہ اسماعیلیوں کی طرف سے نکلا تھا، غالباً 655 ہجری میں۔ یہ 61 ہجری کو کربلا ہوئی ہے، 61 ہجری کو کربلا ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے وصال کے 50 سال بعد 61 ہجری میں، اور 654 ہجری میں، 54 ہجری میں جو ہے یہ ثانیہ ہوا ہے امام رکن الدین خڑیشہ صلوات اللہ علیہ کا، جس کو واقعہ کربلا سے امام نے تشبیہ دی ہے۔ تو صحیح. یعنی کہ اس ناشروں میں فقط ایک امام کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اسماعیلیوں میں امامت کا سلسلہ جو ہے بلا وقفہ انقطاع نہیں، یہ جاری ہے، تو ہر اماموں کے ساتھ یہ سلسلہ رہا ہے۔ یعنی اس میں ٹھیک. قیام آپ کو ملتا ہے، یعنی کہ اماموں نے جو ہے وہ جنگیں بہت کی ہیں، فقط امام حسین علیہ السلام نے تو نہیں کی ہے، باقی اماموں نے بھی جنگیں کی ہے، قیام کیا ہے، نکلے ہیں، خروج کیا ہے۔ جب خروج کیا ہے جب ان کو بیعت کے لیے مجبور کیا گیا، جب ان کو یعنی کہ قتل و غارت ان کے لیے بازار گرم کیا گیا، ان کو مارا گیا ہے، ان کے اوپر قتل کیا گیا ہے، ان کے اوپر اپنا دین مسلط کیا گیا ہے، تب انہوں نے جو ہے وہ قیام کیا، لڑے ہیں، مزاحمت کی ہے۔ صحیح. تو اس بنیاد پہ نہیں کیا کہ چونکہ حکومت کا حق بھی ہمارا ہے، اور جو برجمان ہے کرسی پر وہ فاسق ہے، ظالم ہے، بد کردار ہے، تو ہم اس کو ہٹائیں گے، اس بنیاد پہ نہیں ہے؟ نہیں نہیں، اس بنیاد پہ کہیں پہ بھی نہیں۔ اچھا. ٹھیک. یہی تو آپ ٹھیک. ابھی بھی دیکھ لینا، ابھی بھی جو ہے ہماری روحانی امامت جاری ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے تو کوئی امامت نہیں ہے اسماعیلی شیعوں میں۔ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی، ایسا ہی ہے، اس بالکل ایسا ناصری ہی میں بھی ہے. نہیں ہے، اس ناصری میں بھی جو امام پردہ غیبت میں ہیں وہ سیاسی اعتبار سے تو مراجع تقلید ہے، لیکن روحانی اعتبار سے جو امام پردہ غیبت میں دینی امور چلا رہے، تو دونوں طرف صحیح. یہ سلسلہ ہے۔ صحیح. تو اگر ہم آپ سے یعنی یہ پوچھنا چاہے کہ آپ بالکل اختصار کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ آپ بتانا چاہتے اس طرح بتائیں. تو چونکہ آپ تحقیق کے میدان کے آدمی ہیں اور یہ سب چیزیں آپ پڑھتے، تو کربلا پہ آپ نے سنیوں کو بھی پڑھا ہوگا، اسناشریوں کو بھی پڑھا ہوگا، اسماعیلیوں کو بھی اور زیدیوں کو بھی. اگر میں آپ سے متعین کر کے پوچھ لوں کہ بھائی ان میں بنیادی فرق آپ کا ان سب سے امتیاز کیا ہے فرق میں، امام حسین کے قیام کی تعبیر کرتے ہوئے کہ کیوں تھا یہ سارا، تو اگر جیسے اس عشریوں کا کیا ہوگا، زیدیوں کا کیا ہوگا، سنیوں کا، اور آپ لوگوں کا کیا؟ خوب دیکھیں، اہل تسنن میں جو معیار ہے وہ تو بالکل ہی یعنی کہ ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ایک اچھے انداز میں، چونکہ دیکھیں نا ان کے جتنے بھی اصحاب ہیں، جس طریقے سے آ، عمر ابن الخطاب نے جو ہے وہ کوفہ کی گورنری کن کو دی تھی؟ آ، عمر ابن سعد کا جو والد تھے، سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص ٹھیک کو ہے. جو ہے وہ انہوں نے دی تھی، انہیں کے بیٹے عمر ابن سعد جو ہے کربلا میں شامل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس طرف جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بصرہ اور یعنی کہ تمام شام، پورا دمشق شام وغیرہ جو ہے معاویہ کی سرپرستی میں دیا، گورنری میں عمر ابن خطاب نے، تو بعد میں یزید جو ہے، یزید جو ہے اسی کا بیٹا جو ہے وہ بڑا جمان ہوا۔ تو ٹھیک ہے. یعنی کہ تو تسنن میں جو ہے نا ان سے روایتیں لی جاتی ہیں، معاویہ ابن ابی سفیان سے بھی، یعنی کہ اور ان تمام اشخاص سے روایت، عمر ابن الخطاب سے روایتیں لی ایسا ہی ہے. جاتی ہے دینی۔ ہاں، ظاہر تو سی بات. تسنن تو یعنی کہ کربلا میں جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں اس میں خود اصحاب، اور بلکہ عبداللہ ابن عمر جو عمر ابن الخطاب کا خود فرزند ہے، عبداللہ ابن عمر، ان کی تو روایت ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یزید کی بیعت ایسی ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہے، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، انہوں نے احادیث پیش کی تھی اسی پیش نظر۔ تو ٹھیک ہے. تشیع کا تو یہ اختلاف ہے کہ وہاں پہ جو سلسلہ اہل بیت سے روایتوں کا نہیں ہے، اور واقعہ کربلا میں خود اس طرح کی پرسنلٹیز شامل ہیں، اشخاص ہیں۔ یہاں پر جو صحیح. شیعہ اس ناشری ہو جاتے ہیں نا، ان کا رجحان
بلکہ تسنن میں تو خود 12 خلفاء کی جو حدیث ہے اس میں یزید کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اگر آپ ہوں ابن تیمیہ کی منہاج السنہ پڑھیں تو وہ یہی صحیح ہے کہتے ہیں کہ یزید بھی جو ہے وہ خلفاء میں شامل ہے، 12 خلفاء میں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ٹھیک نہیں ہے. مانتے لیکن یہ بنتا ہے، اس میں لیکن کوئی حرج بھی نہیں. لیکن آپ 12 کی تعداد کیسے مکمل کریں گے، کیسے تعین کریں گے؟ ہوں 12 کی تعداد ہوں تو آپ کو مکمل کرنی پڑے گی نا. کر رہی ہے بالکل. تو وہ ایسا اس ہی میں یعنی کہ وہ بنو امیہ اموی خاندان کو شامل کرتے ہیں وہ. اس کریں گے. طرف جو شیعہ اثناشری ہے وہ اس کی تردید نہیں کرتے، چونکہ ان کے یہاں پر جو یزال الاسلام کا الفاظ ہے بخاری مسلم میں کہ اسلام کو تقویت ملے گی، تو وہ اس کے حوالے سے بات نہیں کرتے، پک اینڈ چوز کرتے. یعنی کہ 12 خلفاء لے لیتے ہیں، آگے جو پوری حدیث ہے وہ اس کو جو ہے کاٹ چھانٹ کر دیتے ہیں. یعنی پک اینڈ چوز ہوں ہے نا، آپ حدیث لے لیں تو آپ اس میں سے بتا نہیں رہے کہ آدھا مفہوم کیا ہے آدھا مفہوم کیا ہے. پورا اس لے، میں بالکل بالکل. ایسا اگر ہی ہے. آپ صراحت سے اس میں ہے کہ بھئی وہ جو ہے خلافت جو ہے وہ امر خلافت قائم ہوگا پوری دنیا میں، تو موسیٰ ابن ہوں جعفر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا، بلکہ ان کے یہاں پر تو موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ طاؤد کو امیر المومنین بھی کہا تھا، علی رضا نے جو ہے مامون کو امیر المومنین کہا تھا. تو یہاں تمام کے تمام سلسلے جو ہے اس طرف موجود ہیں ان دونوں کے یہاں پر. اس وجہ سے اسماعیلیہ ان کو اون نہیں کرتے ان تمام چیزوں کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسماعیلیہ کے یہاں پر جو بالکل. ہے یہ ہے کہ طاؤد کی بیعت بھی نہیں ہو سکتی، آپ طاؤد کو امیر المومنین نہیں بول سکتے. ہوں ہمارے اماموں نے داؤد کو صحیح. کبھی بھی امیر المومنین نہیں کہا ہے، نہ ان کی بیعت کی ہے. ان کے ائمہ ٹھیک. نے جو ہے وہ سلسلہ رہا ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے اندر ایک یہ ہے نا، جیسے ہم اثنا عشریوں کے اندر یہ ایک موقفیہ پڑھتے ہوئے امام کا جو کی شہادت ہے، یہ تو یعنی خدا کے ہاں پیغمبر کی بہت ساری روایات ہے جس میں بتایا گیا وہی کربلا میں ہوگا، فلانا علاقے میں ہوگا، فلاں ٹائم پہ ہوگا، فلاں دن میں ہوگا. تو وہ کہتے بس وہ اس پیشگوئی کو مکمل ہونا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے نہیں، چونکہ یزید نے ہر صورت میں امام کو قتل کرنا تھا، تو امام نے کہا بھی میں ایک ایسی جگہ جاؤں جہاں پر میرے چاہنے والے بھی ہوں، اور مکہ مدینہ یہ مقدس مقامات ان سے دور بھی نکل جاؤں، اور بالکل پبلک میں میرا قتل ہو. کیونکہ قتل ہر صورت میں مجھے ہونا ہے، تو ان کا یہ تھا کہ کئی مجھ پہ ٹارگٹ کلنگ کر کے مکہ مدینہ کی گلیوں میں کہیں خفیہ نہ مارا جائے. تو اس لیے انہوں نے اپنے بال بچوں سمیت یہ قربانی پیش کی. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں، اس شہادت کا مقصد امت کی بخشش ہے، اور جو اس پہ گریہ کرے روئے ان کے لیے مغفرت کا سامان کرنا تھا. اور ایک نقطۂ نظر جس پہ آج کل بہت زور ہے کہ نہیں، یہ صرف ظالم فاسق حکمران تھا، اس کو ہٹانا تھا، اس نے دین کو تبدیل کیا تھا، محرمات کو حلال کر دیا تھا، فلانا فلانا، وہ جو سارے یزید پہ الزامات لگا کے یہ اتنا مکروہ بن گیا تھا، تو اب امام نے ہر صورت میں کرنا تھا، چاہے ان کو کوئی معاون ملے یا نہ ملے. تو یہ مختلف تعبیرات ان کے ہاں. اس سنی اکثریت کا موقف تو یہی ہے کہ بھئی امام نے، امام حسین کا اقدام بالکل صحیح تھا، اور یزید ایک ایسا حکمران تھا جن کو ان کے تختے سے اتارنا چاہیے تھا. لیکن کچھ سنی جو ہے وہ اس کو اس طرح سے نہیں لیتے، پھر وہ کہتے امام حسین سے غلطی ہوئی، خطا اجتہادی. کیونکہ ان کے ہاں صحابی سے غلطی اجتہادی غلطی ہو سکتی، سنیوں کے ہاں میں کہہ رہا ہوں، باقیوں کے ہاں نہیں. اچھا. یعنی ہاں جی جی، سنیوں کے ہاں صحابی سے اجتہادی غلطی ہو سکتی، چاہے وہ حضرت علی سے ہو، چاہے حضرت عمر سے ہو، چاہے خلیفہ اول سے ہو، کسی سے بھی ہو، یا معاویہ سے. وہ کہتے جو صحابی ہے اس کو، وہ عادل تو ہوگا، دین میں جھوٹ بیان وغیرہ نہیں کرے گا، لیکن اجتہاد میں وہ غلطی ہو سکتی ہے. تو ابن تیمیہ کی طرف بھی منسوب ہے، اور کچھ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ وہ حکمران بن گیا تھا یزید جس طرح ہی بنا تھا، تو بنا ہوا حکمران جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، ورنہ معاشرے میں انارکی اور فساد پھیلے گا. لہٰذا جو اقدام کرے گا، تو امام حسین چونکہ صحابی ہے، تو ہم ان کو باغی یا دین سے خارج یا ایک عادل حکمران کے خلاف قیام کرنے کی وجہ سے ان کو گناہگار نہیں کہیں گے. ان کو اجتہاد پہ ایک اجر ملے گا. یہ سنیوں میں سے ایک اقلیتی طبقے کا نقطۂ نظر ہے. تو ان دونوں کو، یعنی شیعوں کے دو تین میں نے آپ کو تعبیرات بتائی، سنیوں کے دو. اس میں پھر اسماعیلی موقف میں یہ کیا ہے کہ صرف اس وجہ سے امام نے کیا چونکہ ان کو بیعت پہ مجبور کیا گیا تھا، اگر نہیں کیا جاتا تو امام نے نہیں کرنا تھا یہ، یا کوئی خدا کی طرف سے طے شدہ تھا، یہ ہونا ہی تھا بس جو بھی ہو. دیکھیں اس میں آپ نے جو دو سوالات کیے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں جو جہاد ہے نا، یعنی کہ آپ کو فقط نکلنا یہ ہے، تلوار لینی ہے، اس کا مفہوم یہ اسماعیلیہ میں نہیں ہے. اسماعیلیہ میں جو ہے اس کی باطنی تفسیر بھی ہے، روحانی ہوں تعبیر بھی، جس طریقے سے قرآن میں بھی ایک جگہ آیا ہے نا والذین جہادوا فینا لنہدینہم سبلنا. لنہدینہم سبلنا. یعنی کہ جہاد کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ بھائی ایسا آپ ہی. تلواریں لے کر کے جو ہے نا آپ نکلنا شروع ہو جائیں. جہاد کا معنی اسٹرگل، یعنی جد و جہد، یعنی جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا. اب وہ ایسا جد ہی. و جو اب وہ جد و جہد جو ہے وہ آپ یعنی کہ عملی طریقے سے بھی امام کی مدد کر سکتے ہیں. یعنی کہ ان کو جو ہے وہ بہت تقاضے ہیں آپ سے، یعنی کہ ان کو آپ سے دینی تقاضے بھی ہیں، ان کو آپ سے دنیاوی تقاضے بھی ہیں. تو جد و جہد تو بہت معنوں میں استعمال ہوتی ہے. ابھی جس طریقے سے آپ امام کے لیے رائے ہموار کر دیں، ابھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں انقلابی اثناشری. ابھی انقلابی اثناشری میں سے جس طریقے سے یہ ہیں عارف حسین کاظمی صاحب، میں ان کا نام لینا نہیں چاہ رہا تھا،
انہوں نے ابھی تیسری محرم کو اسماعیلیوں کے بارے میں جو ہے انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے، مثلا کیا کہا؟ ابھی تیسری محرم کو ہاں ہاں، انہوں نے اسماعیلیوں کے بارے میں مثلا کچھ کلمات ادا کیے، میں ابھی اس کی تھوڑی بہت آپ کو وضاحت کرتا ہوں. جی تو جی ہاں، یہ کہے نا کیا اب بات کی انہوں نے، یہ میں نے نہیں سنی یہ بات۔ اب یہ انقلابی ان کی جو ہے نا ایک راہ نکل آئی ہے کہ امام کے رائے ہموار کرو تو نظام امامت قائم ہوگا. آپ ہوں ابھی امام کے لیے یعنی کہ انہوں نے بیعت بھی لی ہے، ابھی علی خامنہ صاحب کی بیعت لی ہے انہوں نے. تو اس پہ جو ہے وہ اصولی جو سوری اخباری تشیع ناشری جو ہے وہ اس سے غصے میں. تو یہ چیزیں کیا ہیں، اب انہوں نے کہا کہ جیسے مثلا اسماعیلی شیعہ کے امام جو ہے وہ الیاز بلا شراب پیتے ہیں، انہوں نے کہا عارف حسین اچھا، کاظمی نے شراب پیتے ہیں. اب مثلا مثال دے رہا ہوں میں، یہ ہم غصہ نہیں ہو رہے، ہم پیار سے ایک دلیل دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کبھی بھی وہ بات نہ کریں جو کتابوں سے ثابت نہ ہو. ایک ہوں ہوتا ہے انسان کا عملی پرسپیکٹو جو دنیا میں کوئی عمل کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ کتاب میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. اب اگر 50 اسماعیلی شیعہ شراب پیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دین میں شراب پینے کی کوئی گنجائش بھی ہے. ہوں۔ ایسا ہے نا، یعنی کہ ہاں بہت سنی پیتے ہیں، خود استعماشری کے کئی لوگ پیتے ہاں. تو، اب جیسے لیکن امام کا وہ کہہ رہے ہیں نا، ہاں ہاں. مامون کا تو اب چلو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوں مامون، ابھی میں وہ بات ابھی تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں. یعنی امام علیہ السلام کو آپ نے شراب پیتے ہوئے اگر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کیونکہ آنکھوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کریں گے، زبان کی بھی کریں گے، تو آپ نے اگر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں پر تو راوی پتہ نہیں متروک نکل آتے ہیں، کوئی ضعیف نکل آتا ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا نکل آتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنی آنکھوں سے تو امام کو شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر ایک تصویر میں جو ہے وہ یعنی کہ ابھی میں نے خامنائی علی خامنائی صاحب کے ڈانس کرتے ہوئے پکچر لگائی تھی ٹک ٹاک سے نکال کر. تو ہوں انہوں نے کہا کہ یہ بری بات ہے. میں نے کہا کہ یہ ہم اس چیز کی تھوڑی نا کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے انہوں نے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پاسبل ہے. ٹھیک ہے. ہوں تو یعنی کہ اتنا بغض و عناد ہے کہ آپ کوئی چیز بھی یعنی کہ ممبر پہ آ کے سوچے سمجھے بغیر کر دیتے ہو. اسماعیلیوں میں یہ چیز نہیں ہے. کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی گالی نہیں دی گئی، یا کسی بھی امام کو شرابی نہیں بولا گیا، یا کسی بھی ان کے 6 ائمہ کے بارے میں تکفیر نہیں کی گئی. اختلاف ہے کہ بھائی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مامون کو جو ہے وہ آپ کے جو امام رضا تھے انہوں نے امیر المومنین کہا تھا ولی عہدی قبول کرتے ہوئے. یہ انہوں نے اخبار رضا میں لکھا ہوا ہے کہ یا امیر المومنین فیتا، یہ پوری روایت موجود ہے ان کی کتابوں میں کہ اے امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے کہ نا میں اس طریقے سے عمل نہیں کر سکتا، نماز کا پورا ایک معاملہ ہے. میں وہ روایت آپ چاہیں گے تو پڑھ دوں گا اگر آپ چاہیں گے ہوں۔ تو. آپ اگر ہے تو پڑھ لے، نہیں تو آپ، ہاں ہاں. یہ آپ ضعیف تو مجھے نہیں ہے نا روایت؟ نہیں نہیں نہیں، یہ روایت خود حسن العیاری نے پڑھی ہے اپنے مکتب سے. ایسا تو اچھا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ روایت ہے کتاب عیون اخبار الرضا کے باب نمبر 10 حدیث نمبر 20. حدیث ٹھیک نمبر 20 ہے یہ. میں متن تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ جو ہے وہ. یا امیر المؤمنین انا خیتانی من ذالک فہو احب الیہ. یعنی کہ یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب یعنی کہ مامون کہ انہوں نے ولی عہدی، مامون نے 3 مرتبہ تکرار کیا کہ تم میری ولی عہدی قبول کر لو، تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا. جب انہوں نے دھمکایا تو پھر انہوں نے جو ہے یعنی کہ علی رضا ابن موسیٰ ابن جعفر، انہوں نے جو ہے وہ ان کی ولی عہدی قبول کری اس پیش نظر کہ میں کوئی حکومتی یعنی کہ فیصلے نہیں کروں گا. تو ان کو جب نماز پڑھنے کا معاملہ ہوا تو یا امیر المومنین انا فیتانی من ذالک فہو احب الیہ وان لم تو فینی خرجت وکان یخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکما خرج امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ پوری روایت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آپ چاہیں بالکل تو آپ صحیح۔ پڑھ سکتے ہیں. تو ہوں، انہوں نے ٹھیک۔ اس طرح موسیٰ ابن جعفر نے ہارون رشید کو امیر المومنین کا ہے، ہارون رشید کو موسیٰ ابن جعفر ہوں، نے، وہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. صحیح، اور خود بالکل۔ حسن العیاری کہتے ہیں کہ بھائی ہر اماموں نے طاؤد کی بیعت کی تھی سوائے امام قائم علیہ السلام کے، قائم آل محمد کے علاوہ ہر امام نے طاؤد کی بیعت کی تھی. یہ خود حسن العیاری کے قلعے پہ الکافی میں روایت پیش کی انہوں نے، ہم پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں، امام، لیکن وقت جی نہیں ہے جی، ابھی نہیں ہمارے نہیں، پاس. ابھی اس طرف نہیں جاتے، پھر یہ کسی اور اس پہ، لیکن یہاں پر آپ لیکن یہی بتا رہے تھے نا کہ یہ کاظمی صاحب نے اپنی گفتگو میں، یہ جو انقلابی والے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو یہ کہتے ہیں انہوں کہ نے امام کے لیے زمین سازگار کرنا ہے اور فلانا کر کے ایک پورا آپ کہہ رہے کہ تصور نکال لیا۔ تصور نکال لیا انقلابیوں نے، اور بعد میں آ کر کے پھر وہ امام کو شرابی، پھر امام کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے وہاں اطاعت ایک شرابی کی بھی ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں پر ایک یعنی کہ طاہر، اچھا، یوں یعنی کہ موازنہ کیا۔ ہمارے یہاں پر طاہر مراجع کی تکلیف نہیں ہو سکتی. بھائی عادل مراجع ہو یا فاسق مراجع ہو، امام نہیں بنایا جاتا، امام نہیں چنا جاتا. اچھا، ہم یہ کہہ رہے صحیح ہیں ہے۔ کہ عادل ہو یا فاسق ہو، امام نہیں چنا جاتا.
آپ آج صحیح، کہیں گے امام چننا ہے، یعنی کہ خود آپ کے یعنی بطلان کی دلیل ہے کہ آپ خود امام چننے شروع ٹھیک، ہوئے. تو بہرحال اس طرف ہم بھی صحیح، جاتے ہیں موضوع کربلا میں. ٹھیک، 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 تو یہ تمام چیزیں اس پیش نظر آپ کا سوال کا جواب میں نے دیا مختصراً. بہت ٹھیک، تھینک یو، بہت شکریہ. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو اس سے پوچھنا چاہوں گا نا کہ یہ باتیں تعبیر والے پہ تو آپ نے بتا دی. اب آپ کے ہاں اسماعیلیوں کے ہاں ائمہ کی جو سیرت ہے وہ اپنے متبعین کے لیے اسوہ کیا مکمل ہے، یا اس کے اندر پک اینڈ چوز ہے، کیا ہے؟ یعنی اگر میں پھر اسی پہ پوچھوں گا کہ جیسے میں ایک اسماعیلی ہونے کے ناطے، یا آپ یا کوئی بھی اسماعیلی نظاری، وہ امام حسین کی اس عمل کو اپنے لیے نمونہ بنا کر کیا وہ کوئی اس طرح کسی حکمران سے ٹکرا سکتا ہے، یا امام کے ساتھ مخصوص کچھ چیزیں ہیں؟ دیکھیں، یعنی کہ اسوہ حسنہ تو ہے، لیکن اس میں نے آپ کو مطلب مختلف مرتبہ جو ہے اس کی طرف نشاندہی کری کہ آپ کو یعنی کہ جہاں بھی باطل حکمران ہوگا اس کی بات کو دینی نہیں تسلیم کرنا ہے نا. یعنی کہ وہ ہوں. باطل حکمران جو ہے وہ آپ کو دین تو بیان نہیں کر رہا. یعنی کہ آج کتابیں مرتب ہیں، تمام کتابیں ہیں. آپ کو نہ تسنن کی کتابوں سے احادیث لینی ہے، نہ تشیع و اسناد کی کتابوں سے لینی ہے. آپ کے پاس دین موجود ہے. اب آپ کو جی، کیا کرنا ہے؟ آپ کو معاشرے میں رہنا ہے، ڈیموکریسی معاشرہ ہے. آپ یہاں پر یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ پورے کے پورے امریکہ کو جو ہے اکھیڑ پھینکیں اور آپ وہاں پہ نظام ولایت فقیہ قائم کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. آج کے جی، معاملے میں بہت مشکلات ہیں. یعنی کہ یہ جو ٹھیک ہے. قرآن کی توجیہات پیش کی جاتی ہیں نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کی سورہ نور کی پوری آیتیں پیش کی جاتی ہیں کہ ہمیں جی، جو ہے وہ آئے استخلاف، کہ ہمیں جو ہے وہ یعنی کہ پوری سرزمین پہ خلافت کا غلبہ کرنا ہے. ایسا کہیں پہ بھی اسماعیلیوں میں نہیں ہے. امام کا جو صحیح ہے. دین ہے وہ امام نے بیان کیا ہے، وہ آپ کو عمل کرنا ہے اور دنیا میں جو ہے وہ آپ کو زندگی گزارنی ہے. اگر دین کے معاملے میں کوئی جبر کرتا ہے کوئی بھی حکمران، تو جنگ ہو سکتی ہوں. ہے. تو امام نے کی بھی ہے. میں نے آپ کو مثالیں دی ہے، الموت کی مثال دی میں نے آپ کو، اور کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. حسن صبا قدسہ جی، سیرہ کی مثالیں موجود ہیں. حسن صبا قدسہ بالکل، سیرہ نے جو قیام کیا، جو لڑے، نظاریہ اسٹیٹ، الموت کی جو اسٹیٹ قائم کری، وہ انہی چیزوں کے پیش نظر تھی. بالکل. تو مثالیں ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے اس پیش نظر. باقی امام کا جو اختیار وہ آپ کو معلوم ہے، خود ان کی کتابوں میں یعنی تمام تشریحوں میں ہے کہ امام کی یہ روایت بھی ہے، نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ عز وجل، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں نماز ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو ہمارا معیار ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کو ہمارے آگے لبیک کہنا ہے. بنانو صحیح، الصیام، ہم روزہ ہے. یہ تمام روایتیں کتابوں میں موجود ہے، منابع میں ہے. تو امام کا اختیار ٹھیک، یہی ہے. صحیح، بہت اچھا.